سرکار فرماتے ہیں ایک رات میں سویا ہوا تھا، ظاہری آنکھیں بند تھیں، دل بیدار تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے جب پر ایسے مارا نا تو میں بیدار ہو گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جبریل حاضر خدمت ہوئے، حاضر خدمت ہو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے سونے محبوب، آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے آپ کی امت تو بڑی گناہ گار ہے اور آپ آرام سے سو رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے کہا جبریل پھر میں کیا کروں، مجھے بتاؤ۔ اتنا کہا تو حضرت جبریل نے پتہ کیا کیا، سرکار کو پکڑا اور مکے کی ایک وادی ہے، وادی بطحا، وہاں لے گئے۔ وہاں آپ کی امت نے جتنے گناہ کرنے تھے نا وہ سارے کے سارے گناہ ظاہر کر دیے گئے۔ سرکار ان کو دیکھ کر بڑے پریشان، بڑے مغموم، سرکار وہی رونے لگ گئے کہ میری امت اتنے گناہ گار، اتنے گناہ کرے گی۔ سرکار بہت زیادہ روئے۔ فرمایا جبریل کیا کروں؟ کہا راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے بخشش طلب کرے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر وہ دن جائے اور آج کا دن آئے، سرکار کھڑے ہو جاتے تھے اور ہمارے لیے بخشش اور مغفرت ہی مانگا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت ابو دردہ کی یہ روایت سیرت کے اندر لکھی ہے۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ کیا کیا، عشاء کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ سرکار کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، نماز تو ختم ہو گئی تھی، کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کرنا شروع کی سرکار نے۔ جب عذاب والی آیات آئیں تو سرکار نے رونا شروع کر دیا۔ ان تعذبہم، یہ آیت پڑھتے جاتے سرکار روتے جاتے۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں سرکار رو رو کر نڈھال ہو گئے۔ نماز کو ختم کیا تو بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھے تو پھر کھڑے ہو گئے۔ پھر آمینہ کے لال نے رونا شروع فرما دیا، روتے رہے اور بخشش اور مغفرت ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے مانگتے رہے۔ فجر کی نماز ادھر شروع ہو گئی، سرکار آئے، نماز پڑھائی۔ تو میں نے نماز پڑھنے کے بعد نا آگے بڑھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تو ساری رات سوئے نہیں۔ سرکار نے پتہ کیا جواب دیا، دل کے اندر بٹھانے والا جواب ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو دردہ کیا کروں، درد امت مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ امت کون ہے؟ ہم۔ اب سرکار کیا کرتے، ساری رات قیام کرتے۔ آقا کریم علیہ السلام رو کر جو ہے وہ گزار دیتے۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ تھوڑی دیر آرام کر لیا کریں، تو سرکار پتہ کیا جواب دیتے، اور جس کی امت اتنی گناہ گار ہے کیا وہ آرام کر سکتا ہے؟ پھر کھڑے ہو جاتے، عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ میرے اور آپ کے لیے سرکار کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آیت کا نزول فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے ساری رات قیام نہ کیا کر، تھوڑی دیر آرام بھی فرما لیا کر۔ اللہ خود فرما رہا ہے، انداز تو دیکھیں، اللہ خود فرما رہا ہے پیارے تھوڑی دیر قیام کو ترک کر دے، تھوڑی دیر آرام بھی فرمایا کر۔ پھر بھی سرکار کو آرام نہیں آیا، ساری رات قیام فرمایا کرتے تھے، رو رو کر اپنی امت کی بخشش اور مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ کتنی دیر قیام کرتے؟ روایت کے اندر آتا ہے حتیٰ تورمت قدماہ او ساقاہ، کھڑے رہنے کی وجہ سے سرکار کے پاؤں مبارک اور پنڈلیاں مبارک سوج جایا کرتی تھی۔ توجہ کریں یار، آج 10 منٹ ہم سٹاپ پر کھڑے ہو کر بس کا انتظار کریں نا تو پاؤں درد کرنے لگ جاتے ہیں اور سوجتے نہیں ہیں۔ پھر بھی میں نے آج تک کبھی دیکھا نہیں ہے کہ پاؤں سوجے ہوں۔ آمینہ کے لال کتنا زیادہ قیام فرماتے ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے یار، سوج جاتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت کا نزول فرمایا
انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی ہے، فتح مکہ بھی دے دیا ہے محبوب، اللہ نے آپ کے صدقے سے آپ سے پہلے لوگوں کے اور آپ کے جو بعد میں آئیں گے آپ کے صدقے سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں سرکار پھر بھی آرام نہیں فرمایا کرتے تھے، پھر بھی قیام فرمایا کرتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ چھوڑ دیں اب تو ساری ساری رات قیام کرنا۔ سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے مجھے تخفیف دے دی ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یار؟ روتے رہتے، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے مقربین ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا کیا ہے تیرا محبوب ہمہ وقت روتا رہتا ہے، تجھ سے اپنی امت کی بخشش اور مغفرت مانگتا رہتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے اس آیت کا نزول فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے پیارے ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا آپ کے اوپر کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ تو مشقت کے اندر آ گئے ہیں، اپنے آپ کو تخفیف دیں، آرام دیں، دل کو تھوڑا سکون دیں۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں پھر بھی درد امت نے چین نہیں لینے دیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے پھر معراج کروائی، معراج کروا کر جنت کی سیر کروائی اور اپنی رحمت کا نظارہ کروایا، اور کروا کر ارشاد فرمایا پیارے اگر تم نے مکہ کی وادی کے اندر اپنی امت کے گناہوں کو دیکھا ہے تو میری رحمت کا نظارہ کر لو کہ میری رحمت تیری امت کے گناہوں سے زیادہ ہے، لہٰذا میں تیری امت کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اس لیے معراج کروائی ہے تاکہ سرکار کو تسلی ہو جائے، سرکار کے دل کو اطمینان آ جائے۔